اللهم صل سلسلے کی آخری مجلس کا یہ وقت ہے اور اس میں آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں۔ حضرات، مجمع کے ذہن میں آنے سے پہلے جو ہوشیار ذاکر یا خطیب ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ آپ سننا کتنی دیر چاہتے ہیں۔ مجمع سنتا ہے پتہ نہیں کتنی دیر پڑھیں گے، مگر اکثر لوگ مجھ سے واقف ہیں، ٹیچنگ لائن کا آدمی ہوں، جتنی دیر کا پیریڈ ہوتا ہے اسکول میں اتنی دیر کی ہماری مجلس ہوتی ہے۔ چونکہ پیریڈ 40 منٹ جو بنایا گیا ہے وہ ماہرین نفسیات نے ریسرچ کر کے بنایا ہے، اور ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 40 منٹ کے بعد بولنے والا بھی تھکتا ہے اور سننے والے بھی تھکتے ہیں۔ پھر وہ جو قبول کی صلاحیت ہوتی ہے، جو کیچنگ پاور ہوتا ہے، یہ اسپیکنگ پاور ہوتا ہے، اس میں دھیرے دھیرے کمی آنے لگتی ہے۔ جتنی انرجی لاس ہوگی اتنی زیادہ انسان سست پڑتا ہے، اور کلاس میں بچے پھر ادھر ادھر بغلیں جھاگنے لگتے ہیں کہ سر کب اپنی بات ختم کریں گے۔ لہذا 40 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے، اور شاید سوئی بھی کسی ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے گی جس سے آپ کہہ سکیں کہ ہاں اتنا بچ گیا، تو بالکل مطمئن رہے مجلس۔ اور الحمدللہ بڑی مجھے روحانی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ مجلسیں تو بہت ہم لوگ پڑھتے بھی اور آپ لوگ سنتے بھی ہیں، مگر پورا مجمع مجلس نہیں سنتا۔ مگر میں نے یہاں جو محسوس کیا ہے کہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہر ایک جو بچہ ہے وہ بھی سن رہا ہے، اور اگر سن نہ رہا ہو تو پھر جذبات میں آ کر کے نعرے حیدری اور نعرے سلوات کیوں بلند کرتا ہے؟ باتیں تو بہت سی ہیں، اور جب بہت زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں تو آدمی پھر اس میں طے نہیں کر پاتا کیا بیان کرے۔ بہرحال یہ ممبر جانے اور شہزادی کی مجلس جانے اور آپ کا حسن سماعت جانے، میں خود نہیں طے کر پا رہا ہوں میں کیا بیان کر پاؤں گا اور کیا بیان نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ آپ کی ذوق و سماعت کو دیکھ کر کے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سب کچھ بیان کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ ہماتن گوش ہے۔ الحمدللہ اسی طرح سے ہمارا یہ مجمع نظر بس سے محفوظ رہے۔ میں نے چونکہ آیت جو پڑھی ہے اس کی دونوں مناسبتیں، شب جمعہ بھی ہے اور ایام فاطمے کی
مجلس بھی ہے. مولانا تفسیر کمال نے صلوات سے اپنی بات کو شروع کیا ہے, میں بھی اپنی بات وہی سے شروع کر رہا ہوں. میں ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ, علماء اکرام سے میری جو گفتگو خود بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, میں اپنے ہمسن اور اپنے کمسن بھائیوں سے گفتگو کرتا ہوں. صلوات جو کنجوس اور بخیل لوگوں کی ڈیفینیشن ہے. بخیل اور کنجوس کی تعریف کیا ہے؟ بخیل اور کنجوس کی ڈیفینیشن یہ نہیں جو پیسے نہ خرچ کرے. سبحان اللہ بیساکھ سبحان اللہ. بخیل کی تعریف یہ نہیں کہ جو دولت نہ خرچ کرے. بخیل اور کنجوس دین کی لینگویج میں, دین کی بھاشا میں, دین کی زبان میں اسے کہتے ہیں جو صلوات میں بخل کرے. صلوات پڑھنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو ایک وقت میں اتنا دے دیتا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت بھی شرمسار نہ رہا. صلوات محمد والے سارے فضائل آپ نے سنا. تو جب صلوات پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے تو وہ کتنے باکمال ہوں گے کہ جن کے لیے ہم صلوات پڑھتے ہیں. قصیہ پر ہم صلوات پڑھتے ہم نہیں پڑھتے ہیں. ارے یہی تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مومنین کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے, ملائکہ بھی شریک ہے, مگر صلوات پڑھی جائے تو دم کٹی نہیں, صلوات مکمل پڑھی جائے. صلوات مکمل جن کی شان میں, جن کی ذات پر اللہ, ملائکہ صلوات پڑھیں, سبحان اللہ, وہ ذات, وہ شخصیتیں, وہ کیریکٹرز کتنے عظیم ہوں گے. دیکھیں واقعی بہت افسوس ہوتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے امت مسلمہ کی عقلوں پر. آپ دیکھیں مدینہ شریف ہے, سبحان اللہ بیساکھ سبحان اللہ, مدینہ شریف ہے, مدینہ شریف ہے, سبحان اللہ, مدینے کی گلیاں بڑی بابرکت اور بڑی باعظمت ہے, مدینہ طیبہ ہے. سبحان اللہ بیساکھ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بلکہ پوری امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے شرف مدینہ کو ملے ہیں, یہ جتنی فضیلتیں شہر کو حاصل ہیں, وہ کس بنیاد پر, سبحان اللہ, کس بنیاد پر؟ بھائی مدینہ اتنا محترم ہو گیا, یثرب سے مدینہ ہو گیا. پرانا نام اس کا یثرب ہے. یثرب سے یہ مدینہ ہو گیا, مدینہ طیبہ ہو گیا, مدینہ شریف ہو گیا. کس وجہ سے؟ تو مسلمان بڑے احترام سے کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ ہو گیا, مدینہ شریف ہو گیا. عجیب ہو, رسول اگر کسی شہر میں آ جائے تو وہ شہر باعظمت ہو جائے جسے رسول اپنا جز کہتے ہیں. صلوات محمد والے محمد.
محترم ہو گیا ہو، ایسا سبحان اللہ جس رسول کی وجہ سے پورا علاقہ محترم ہو گیا ہو، اسی رسول نے اگر کسی کو اپنا دل کہا ہے، سبحان اللہ اگر کسی کو اپنی آنکھیں کہی ہیں، اگر کسی کو اپنا سر کہا ہے، تو وہ امامان حسنین، وہ مولائے کائنات، وہ شہزادی کائنات کتنی بعظمت ہوں گی۔ ایسا سبحان اللہ مگر عجب المیہ ہے، نبی کی زلفیں، سبحان اللہ کیا کہنا، واقعی ہم بھی احترام کرتے ہیں، کسی کی زلفیں نبی کی زلفیں جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کی کملی کی کتنی تعریف ہم کرتے ہیں، یقیناً کسی کی کملی ہمارے رسول کی کملی جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کی آنکھوں کی تعریف ہم کتنی کرتے ہیں، یقیناً نبی کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ مگر انصاف یہ ہے کہ صرف صورت رسول نہ بیان کی جائے، سیرت رسول نہ بیان کی جائے، صرف سیرت النبی کا جلسہ نہ پڑھا جائے، سورت النبی کو نہ بیان کیا جائے، بلکہ سیرت النبی کے جلسے میں سیرت رسول بیان کی جائے۔ ہاں زلفیں محترم ہے، مگر ان زلفوں کے احترام کے ساتھ ساتھ، ان کی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ وقت پڑھنے پر رسول نے یہ زلفیں کس کے ہاتھوں میں دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا آنکھوں کی تعریف صرف نہ کرو، بلکہ یہ بھی بتاؤ کہ نبی نے اپنی آنکھیں کسے کہی ہیں۔ سبحان اللہ ایسا سبحان اللہ تو حق سیرت النبی تب ادا ہوگا ایسا جب ہم ان باتوں کا بھی لحاظ اور پاس رکھیں گے۔ ایسا عزیزان گرامی، میری گفتگو میں جیسے ڈاکٹر کچھ میٹھی دوا دیتا ہے تو کچھ دوائیں اس کے ساتھ کڑوی بھی ہوتی ہیں۔ اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں یا میرے برابر ہیں، اب یہ میری گفتگو ان کے لیے ہے، یہ جو ہم لوگ ولادت پر جشن اور شہادت پر مجلس کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کی طرف بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ یقیناً لائق مبارکباد ہے آپ کہ آپ ایسے موقع پر فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، مگر اس فرش عزا کا بچھانا بے مقصد نہیں ہے، سبحان اللہ بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ پہلا سوال تو یہی ہے، اور دنیا کر رہی ہے، کہ ایام فاطمی کیوں؟ آخر اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ان دنوں میں ہم مجلس بھی کر رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، نوام بھی پڑھ رہے ہیں، اور جلوس بھی نکال رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے یہ جواب آپ دے سکتے ہیں کسی کو بھی، اس لیے یہ مجلس فاطمی، یہ ایام فاطمی میں غم منانا، یہ جلوس آئے فاطمی کو برآمد کرنا اس لیے ہے کہ جس مقصد کے تحت ثانیہ زہرا نے رہائی ملنے کے بعد جو پہلی مجلس کی تھی، جو مقصد اس مجلس کا تھا، وہی مقصد اس مجلس کا بھی ہے۔ صلوات محمد علیہ ہاں، بہت توجہ سے سنیے گا اور بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سوال مسلمانوں کے بیچ سے آ سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی لوگ جاننے نہ گئے یہ کیا چیز ہونے لگی، ہوتی تھی، ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ مجلسیں کب سے قائم ہیں، معصومین کی شہادت پر اور تاریخ ولادت پر بہت زمانے سے ہو رہی ہے، مگر آج لوگ سوال کر رہے ہیں کیوں؟ تو جواب اس کا یہی کہ جس مقصد کے تحت کل ثانیہ زہرا نے رہائی کے بعد مجلس کی تھی،
وہی مقصد اس مجلس فاطمی کا بھی ہے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ ثانیہ زہرا نے مجلس کیوں کی تھی؟ پھر سوال ہوگا نا، مگر تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کی مجلس کا اثر کیا ہوا تھا۔ ثانیہ زہرا کی مجلس کا اثر یہ ہوا کہ ظالم اپنے دربار میں حیران و پریشان ہو گیا، وہ حیران و پریشان ہو گیا، اور اسی مجلس نے، اسی ماتم نے، اسی سوگواری نے، اسی عزاداری نے پوری دنیا کو بتایا کہ حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے۔ حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس ثانیہ زہرا کا مقصد یہ تھا کہ ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب ہٹ جائے اور ظالم بے نقاب ہو جائے۔ مجلس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا کو آپ کو بتانا نہیں ہے کہ کربلا میں حسین کو مارا کس نے، اس لیے کہ ہمارے جلوس بتا رہے ہیں، ہماری مجلسیں بتا رہی ہیں، ہماری سوگواری بتا رہی ہے، ہماری ماتمداری بتا رہی ہے۔ اگر جیسے ہم کربلا کا غم مناتے ہیں تو پھر کربلا میں ظالم کا اور ظلم کرنے والے کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا جان گئی ہے۔ ویسے ہی مجلس فاطمی کے ذریعے سے فاطمہ پر ظلم کرنے والوں کا بھی چہرہ بے نقاب ہوگا۔ اس لیے کہ ہماری یہ مجلس ظالم کو بے نقاب کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنے ہمارے میزبان شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود راویہ ہے اس روایت کی، اور یہ روایت ایک سوال کے ذریعے سے شہزادی سے نقل ہوئی ہے۔ شہزادی نے اپنے بابا پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے۔ ایام فاطمی بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور مسجد بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہر مناسبت سے بات ہونی چاہیے نا، تو مسجد کی مناسبت بھی بات ہو جائے۔ شب جمعہ اور ایام فاطمی اور مسجد ہے۔ شہزادی نے سوال کیا ہے، بہت توجہ سنے ہمارے نوجوان۔ شہزادی کہتی بابا اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے، بے نمازی کی بات نہیں ہے، نماز کو ویٹ نہ دینے کی بات ہے، اہمیت نہ دینے کی بات ہے، نماز کو ہلکا سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھے نا آپ، ایسی باتوں پر بڑی خاموشی چھا جاتی ہے کہ یہ کون سا موضوع پکڑ لیا، صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ لیکن میٹھی دعائیں اتنا اثر نہیں کرتی جتنی کڑوی دعائیں اثر کرتی ہیں، ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ بھائی آج اگر کسی نے خدا خاصا پی لیا ہو جائے تو نہ جانے کتنی دوائیں کھانی پڑیں گی، اور کل ہمارے بزرگ کیمیا لائے اور اس کو پیسا اور اس کو نچوڑا، اس کا پی لیا اور ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ میٹھی دواؤں میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنی کڑوی دوائی اثر کرتی ہیں، مگر چونکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم باتیں اپنی جو ضروریوں سے کہتے ہیں وہ آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، اور یہاں ہمارا کوئی ایسا میٹر بھی نہیں ہے سبحان اللہ کہ اگر نہیں پسند آئے گا تو لوگ بلائیں گے نہیں، تو بلانے والا بھی کوئی میٹر الحمدللہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے اس بات کو بھی خوف نہیں رہتا، مگر جو ضروری باتیں جو ممبر کے تقاضے ہیں اور جس کی ہمارے قوم اور ہمارے سماج اور ہمارے فیوچر کو، یہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری قوم کا مستقبل، فیوچر اور بھوشیہ ہے، انہیں سے ہماری قوم پہچانی جائے گی، انہیں سے ہماری قوم جانی جائے گی۔
शहजादी कहती है बाबा अगर नमाज को कोई हल्का समझता है तो उसका नुकसान क्या है? सुनो हमारा नौजवान, तारिक सलात की बात नहीं है, बेनमाजी की बात नहीं है, ये नमाज पढ़ने वाले की बात है। बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ कमी उसकी क्या है? हमें बैठो, अभी तो बहुत टाइम है नमाज पढ़ने का, अभी तो बहुत टाइम है नमाज पढ़ने का। मगरिब की नमाज तो कोई पता थोड़ी हो जा रही है। ये उनकी बात है, हल्का समझने की बात है। और जब हल्का समझने का नुकसान समझ में आ जाएगा तो नमाज एकदम छोड़ देगा तो उसका नुकसान आप खुद ही समझ लेंगे। पैगंबर फरमाते सैयदा, अच्छा एक बात और भी सुन ले, असमें मजलिसे यहां तो लोग बैठो तो सुन ही रहे हैं, कुछ लोग और भी कान धरते हैं जिनके यहाँ खलबली मची रहती, पता नहीं क्या पढ़ा जाएगा, पता नहीं क्या बयान होगा, क्या बयान होता है क्या नहीं बयान, रोजाना मजलिस रोजाना मातम, तो वो भी सुनते हैं। मेरा तो पूरा खुतबा पड़ोस की मस्जिद में सुना जाता है और अक्सर लोग बयान भी करते हैं, यार बड़ी अच्छी बात आपने की। जुमे का खुतबा वो अपना नहीं सुनते, हमारा खुतबा सुना जाता है वहां मस्जिद में। सल्लल्लाहु अलैहि तो जाहिर सी बात है जिसको भी दीन इस्लाम से मोहब्बत है वो इस्लाम की बातों को, अल्लाह की बातों को, रसूल की बातों को ध्यान देकर के सुनता है। और पैगंबर ने कहा कि जहां भी अच्छी बातें मिले उसे ले लो, तो अच्छी बातें कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मासूम कोई मासूम से सवाल करे, ये बातें बहुत मजबूरी बन जाती है जिसकी वजाहत करनी पड़ती है ताकि गैर ये न समझ ले कि सैयदा जानती नहीं थी और रसूल इस बात को जानते थे। ये उसूल है कि अगर मासूम से सवाल कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानता है, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि हम जान लें, मैसेज और पैगाम हम तक पहुंचाना होता है। शहजादी कायनात है मासूमा, और सिर्फ मासूमा ही नहीं बल्कि है आलिमा। आलिमा, इनके अंदर इल्म कितना है भाई? आप मौला के इल्म सुनते हैं ना, मौला के इल्म क्या है? कुरान कह रहा कुल्लु शैइन अहसनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने कायनात का सारा इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है। तो मौलाए कायनात की जात कौन जात है? जिसके अंदर कायनात का सारा इल्म है। अब कैसे पता चले कि सैयदा के अंदर इल्म कितना है, शहजादी कायनात के अंदर इल्म कितना है? अगर पैगंबर की हदीस ना होती तो शायद हमें मालूम ना हो पाता कि मौलाए कायनात कितना इल्म सैयदा के अंदर है या नहीं है। क्या कहा पैगंबर ने? अली अगर तुम ना होते तो सैयदा का कोई बराबर ना होता। यह हदीस बता रही है जितना इल्म मौलाए कायनात का है उतना ही इल्म सैयदे कायनात का है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इल्म की मंजिल में बल्कि हर कमाल और हर फजीलत की मंजिल में ये कुफो है, हम सब है, बराबर है, मसावी है, इक्वल है। तो शहजादी कायनात ने सिर्फ इसलिए सवाल किया है ताकि बात हम तक पहुंच जाए। बाबा अगर नमाज को कोई हल्का समझता है इसका नुकसान क्या है? पैगंबर ने 15 नुकसानात बताए हैं, मगर 6 नुकसानात ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। एक बात हमारे ज़हन में ये भी आती है कि यार दीन का कोई भी काम अगर करेंगे तो कल काम आएगा, ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार आज बनिए और दीन के मुतालिबे को आज पूरा कीजिए, अभी जता लीजिए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो दुनिया की मार्केट है जहां उधार होता है, अल्लाह की बारगाह में कोई चीज उधार नहीं है। मासूमीन की बारगाह में कोई चीज उधार नहीं है। अभी कीजिए, अभी लीजिए, और मिलता भी है। ये और बात है कि हम आप महसूस न करें।
پیغمبر نے فرمایا کہ 15 نقصانات ہیں، مگر 6 نقصانات ایسے جن کا روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہے۔ کاہے کے نقصان ہے؟ اگر نماز کو ہم ہلکا سمجھیں گے۔ پہلا نقصان، پیغمبر فرماتے سیدہ، اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی زندگی کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ سبحان اللہ، زندگی کی برکت، لائف اور جیون میں ہر آدمی اضافہ چاہتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ عمر مل جائے، زیادہ سے زیادہ زندگی مل جائے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی زندگی کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ زندگی ہمیں ملے تو ہمیں نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے، نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ تو زندگی کی برکت چھن جائے گی اگر نماز کو ہم ہلکا سمجھیں گے۔ دوسرا نقصان، پیغمبر فرماتے ہیں سیدہ، اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی روزی کی برکت، رزق کی برکت چھین لیتا ہے۔ اور اس کا آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اکثر و بیشتر لوگ کہتے کیا بتائیں، کماتے کماتے مرے جا رہے ہیں اور پورا نہیں پڑ رہا ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر نماز کو ہلکا سمجھو گے تو اللہ روزی کی برکت کو چھین لے گا۔ گویا رسول اللہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی روزی کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نماز کو وقت پہ ادا کریں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ تیسرا نقصان، وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی۔ تیسرا نقصان، پیغمبر فرماتے ہیں اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے حق میں بزرگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کس کے حق میں بزرگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر کے جب نوکری کوئی ذریعہ معاش نہیں ملتا تو کس سے کہتے دعا کر رہے؟ دادا دعا کریے گا، نانا دعا کریے گا، ماموں دعا کریے گا، بڑے ابا دعا کریے گا، تاکہ ہم پڑھائی کمپلیٹ کر چکے ہیں، ہمیں کوئی جاب مل جائے، ہمیں کوئی نوکری مل جائے، ہمیں کوئی ذریعہ معاش حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں نا، اگر ہمارا نوجوان چاہتا ہے کہ ہمارے حق میں ہمارے بزرگوں کی دعا اللہ قبول کر لے تو اس کے لیے ہمیں نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہوگا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ چوتھا نقصان، پیغمبر فرماتے ہیں سیدہ، اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے حق میں اس کے باپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پانچواں نقصان، پیغمبر فرماتے ہیں سیدہ، اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے حق میں اس کی ماں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ بھائی ایگزام پیریڈ میں ہمارا ہر بچہ نمازی ہو جاتا ہے، جب امتحان کے دن آتے ہیں امی وقت سے اٹھائیے گا تاکہ نماز پڑھ کے پیپر دینے جانا ہے اور دعا کریے گا ہمارے لیے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو اس کے حق میں ماں کی دعا بھی پروردگار عالم قبول نہیں کرتا، جبکہ ماں کی دعا کا عالم یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی جناب موسیٰ سے کہتا ہے، موسیٰ کی ماں کی وفات کے بعد اے موسیٰ گھر سے نکلنا تو قدم سنبھال کے رکھنا، اس لیے کہ اب وہ تمہارے ساتھ نہ رہی کہ جس کی دعاؤں کے نتیجے میں تم صحیح اور سلامت واپس آتے تھے۔ صلوات محمد والے توجہ فرمایا آپ نے۔ آخری نقصان سنے ہمارے نوجوان، پیغمبر فرماتے سیدہ،
اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے چہرے کی بیوٹی، چہرے کی سندرتا، چہرے کی خوبصورتی کو چھین لیتا ہے۔ دیکھیے خوبصورتی ایسی چیز ہے، سندرتا اور بیوٹی ایسی شے ہے کہ جس کی چاہت چاہے جس مرحلے عمر میں انسان ہو، یہ خواہش باقی رہتی ہے کہ ہم خوبصورت دکھائی دیں، ہے نا؟ تائید کرتے ہیں آپ نا؟ ارے ہمارے بزرگ بھی کچھ کام ایسا کیے رہتے ہیں، وہ چاہے جائز ہو یا نہ جائز ہو، اس کا مطلب یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت دکھائی دیں۔ یہ اور بات ہے کہ داڑھی پہلے نہیں تھی، یہ تو جناب آدم کی خواہش پر اس کا اضافہ ہوا ہے کہ پروردگار ہماری خوبصورتی اور بڑھا دے۔ وہاں تو خوبصورتی بڑھانے کے لیے داڑھی آئی تھی، یہاں داڑھی منڈائی جاتی ہے۔ گویا خوبصورتی مانتے نا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خوبصورتی کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے آج کہ جگہ جگہ پارلر نظر آ رہے ہیں۔ یہ بیوٹی پارلر کیا بتا رہے ہیں؟ یہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کائنات کا ہر انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے۔ یقین جانیے اہل بیت کے چاہنے والے کبھی بد عقل نہیں ہوتے، کم عقل نہیں ہوتے، بے وقوفی والا کام نہیں کرتے۔ بیوٹی پارلر سے جو بیوٹی ملتی ہے وہ ایک نیند کا ہلکا سا جھونکا آتا اور رخصت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے اور ایسی روایت اور ایسی حدیث میں بتا دی ہے کہ گویا رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر خوبصورت بننا ہے تو بیوٹی پارلر جا کے خوبصورت نہ بنو، بلکہ وقت سے مصلی عبادت پر آؤ۔ پیدا کر دیں گے مصلی عبادت پر آنے کے بعد کہ اگر تمہاری گردن بھی کٹ جائے گی مگر تمہارے چہرے سے نور نکلتا ہوا یہ ہے وہ نقصان جو ہمیں نماز کو ہلکا سمجھنے سے، نماز کو ویٹیج نہ دینے کے نتیجے میں اتنے بڑے نقصانات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو توفیق ہی نہ ہوتی ہو اس بارگاہ کے درشن اور زیارت کی تو وہ کتنے بڑے خسارے اور نقصان میں ہے، اس کا فیصلہ وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پائیں گے۔ صلوات پر محمد والے بس سچی عزا اور سچا غم، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جس کے سلسلے کا غم ہو، جس کے سلسلے کا ماتم ہو، اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ بہت پہلو تھے کہ جن پر روشنی ڈالنے کو جی چاہتا تھا، مگر جتنا آپ سن سکتے تھے اتنا آپ سن چکے، اور زیادہ ہو جائے گا، لہذا پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ آج چاند بھی ہو گیا ہے، چاند کی تصدیق ہو گئی تھی، ابھی میں نے درمیان موبائل دیکھا تو چاند کمیٹی کا میسج آ گیا، کل پہلی تاریخ ہے۔
صرف 2 دن باقی ہیں شہزادی کائنات کی تاریخ شہادت. بہت مظلومہ بیوی ہے, بہت مظلومہ بیوی ہے. ایک پاکستان کے ایک شاعر کا شعر ہے, جب اس شعر کو اس وقت کے مرجع آیت اللہ محسن الحکیم اور اللہ مقامہ کو جب سنایا گیا, اس کا ترجمہ کیا گیا کہ شاعر نے کیا کہا ہے, تو ان کا یہ فقرہ تھا کہ شاعر کے جنت میں جانے کے لیے اس کا یہ ایک شعر کافی ہے. اور شعر کیا تھا؟ اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنتے نبی کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں, ہم بنتے پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. یقیناً آپ سب کو توفیق ہو کہ آپ جائیں اور مدینے کی زیارت کریں, اور مدینے جانے کے بعد اس اجڑے ہوئے دیار کی بھی زیارت کریں کہ جہاں یہ طے کر پانا مشکل ہے کہ شہزادی کائنات کی قبر کون سی ہے, یہ ٹوٹی ہوئی قبر. جیسا آپ کو بولنا خیر جیسا خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے بجوز غم محمد والے محمد. جتنا بھی شہزادی کی مظلومیت پر آنسو بہایا جائے کم ہے جس سیدہ کو یہ خواہش رہی ہو کہ ہماری شہادت کے بعد ہماری قبر اندھیرے میں نہ رہے. آج اسی بیوی کی قبر مدینے میں جنت البقیع کے قبرستان میں اندھیرے میں ہے, اور ہماری آج کی مظلومیت یہ ہے کہ ہم اور آپ وہاں کھڑے ہو کے زیارت بھی نہیں کر سکتے, سینے پر ہاتھ بھی نہیں مار سکتے. یقین جانیے جنت البقیع میں جانے کے بعد جو کیفیت مثبت تعلیم میں بیان کر رہا ہوں کہ آنکھیں تو نہیں رو سکتی ہیں, اس لیے کہ وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے, مگر چاہنے والے کا دل ضرور چھوڑتا ہے. میں نے غیروں کو دیکھا ہے, وہ جب پوچھتے ہیں وہاں جانے کے بعد کہ شہزادی کی قبر کہاں ہے, سیدہ کی قبر کہاں ہے, دور سے اشارہ کیا جاتا ہے دور قبر ہے. وہ سننے والا, وہ پوچھنے والا اپنی جگہ لڑکنے لگتا ہے. اتنی مظلومہ بیوی ہے. ہاں یقین جانیے آپ دیکھیں کچھ شہزادی کائنات کا مسیح صحبت علیہ مصائب اللہ انتہا صحبت علیہ میں سر نہ لے آلیا. اے بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبتیں پڑی کہ اگر مصیبتیں دن میں ہوتی تو دن مثل شب تاریخ کی ہو جاتے. ہاں عزیزانو بس میں نے خط کر دیا آپ کی زحمت وصیت کے مطابق. شہزادی کائنات نے جہاں تمام وصیتیں کی تھی وہی ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ ابوالحسن میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا, میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا. مولا کائنات اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے جب رات کی تاریکی بڑھ گئی, مدینے کی گلیوں میں سناٹا ہو گیا, لوگوں کے دروازے بند ہو گئے, تو مرتبہ اسی تاریک رات میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا. مولا کائنات سلمان جیسے 2-3 صحابیوں کے ساتھ تابوت سیدہ کو لے کر بیت الشرف سے باہر نکلے. ہائے ہائے امام حسن و حسین کی مظلومیت, یہ بآواز بلند رو بھی نہیں سکتے. ہاں دنیا میں جس کی بھی ماں کا سایہ اس کے سر پہ اٹھتا ہے وہ اماں کہہ کے روتا ہے, مگر امام حسن و حسین اس لیے نہ رو سکے کہ اگر روئیں گے تو مدینے والوں کو خبر ہو جائے گی. اس لیے غریبان میں منہ ڈال کر سسک کر روتے ہوئے ماں کے تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مولا کائنات ایک مرتبہ تابوت سیدہ کو چھوڑ کر کے گھر کی طرف واپس آتے ہیں. اب جو گھر کی طرف واپس آئے تو کیا دیکھا کہ گھر سے باہر 5-6 برس کی زینب چادر میں لپٹی ہوئی, ماں
کے تابوت کے پیچھے پیچھے یہ آواز بلند کرتی ہوئی جا رہی ہے، اماں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا کائنات آگے بڑھے، زینب کو سینے سے لگایا، اے زینب رات کی تاریکی میں تمہارے باپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہارے قدم گھر سے باہر نکلے۔ مولا کائنات نے سمجھا کر کے ثانیہ زہرا کو گھر کے اندر پہنچا دیا، خود آئے تابوت کو سنبھالا دیا، لے کر جنت البقیع میں آئے، ہاں عزادارو سپرد لحد کر دیا۔ مگر مولا کائنات کی جب مظلومیت ہے، شرط یہی ہے کہ معصوم کے جنازے کو غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر حسن و حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، اب قبر میں سیدہ کی لاش کو کون سہارا دے؟ مولا کائنات چاہتے ہیں برسی سنا میں دو ہاتھ مشابہ پیغمبر کے ہاتھوں کے برآمد ہوئے، آواز آئی ابوالحسن علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔